بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ پرانی کہاوت ہے کہ خوش آمد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے برابر ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ حضرت آدم انسان تھے، انہوں نے دانہ گندم اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ اچھا سامعہ خاموش خوش آمدی ہے، فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ لباس اور اتوار میں گہرا تعلق ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے تاکہ آپ صحتیاب ہو جائیں۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی، نتیجتاً ان کی صحت کمزور رہتی ہے۔ امیروں کو خوراک دیتی ہے لیکن معدہ نہیں دیتی، تمام لوازمات زندگی ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ انکسار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو صحیح پوزیشن میں خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جس کے لیے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، بشرطے کہ کھایا ہوا ہضم کرنے کے بعد نیا کھانا کھایا جائے۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہو کرو۔ دوستی کے بندھن کو مضبوط بنانا ہے تو دوستوں سے ملتے رہیے، اگر بہت ہی مضبوط بنانا ہے تو کبھی کبھار ملیے۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی عادات پر معترض ہوتا ہے وہ خود اپنی بری عادت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو مسرت تلاش ہے تو یہ آپ کو اسی طرح ملے گی جس طرح ایک بڑھیا نے جستجو کے بعد اپنی گم شدہ اینک تلاش کی تھی، حالانکہ اینک اس نے لگا رکھی تھی۔ کاملہ مسرور ہونے کے لیے انسان کو تاما بیوقوف ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مسرت بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اجنبیوں کی حیثیت سے بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی جرائم، ظلم و ستم اور بدنصیبوں کی تصویر ہے۔ مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔